تو ادا کر جب صاحب نصاب ہے تو زکات دینا ضروری ہے تیرے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی نیکی نہیں ہوئی تو چھوٹی نیکی بھی نہیں کرنا. بعض لوگ الٹا سمجھتے ہیں بڑی نیکی نہیں ہوئی تو چھوٹی بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. جو بھی نیکی کا موقع مل رہا کرو. کیا عجب ہے کہ اس نیکی کی برکت سے اللہ اس کی بھی توفیق عطا کرے. اور بسا اوقات چھوٹی نیکی سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف مولانا کے باقاعدہ آپ کے شہر گاندھی میں 10 پر 10 پہ 10 دیتے جا رہے. اللہ ان کے علم میں برکت دے اور فیض عام کرے. تو صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک عورت تھی فاحشہ کا مطلب کتنی گناہگار ہوئی. ایک کنویں کے پاس سے گزری, کتے کو دیکھی اس کے دل میں رہنا. کنواں سامنے تھا, ڈول بھی رکھا ہوا تھا, پانی نکالنا چاہتی تھی, ڈول میں رسی ہوئی. تو کیسا کہیں تو ان کیا اپنا جو چرمی موزہ تھا چمڑے کا جو جوتا تھا اس کو نکالی, اوڑنی سے باندھی, اندر ڈال کے اس میں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا. جان بچ گئی کتے کی. یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور یہ ادا نہیں کی. چھوٹی مخلوق کے ساتھ احسان کی, اس کی جان بچ گئی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جنت کا سبحان اللہ. چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے مت چھوڑو, اس سے بھی اللہ کا فضل ہے. یہ بدکار عورت کے بارے میں بھی آیا بخاری میں, مرد کا قصہ کہہ کر بھی میرے آقا نے بتایا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنا بڑا اللہ کا فضل دیتی ہے. اس وجہ سے اللہ کے اولیاء ہمیں اس بات کی تعلیم اور ترقی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو حضور پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی کے 2 حصے, خلوت والا حصہ اور بیرونی زندگی کا حصہ. بیرونی زندگی کا حصہ صحابہ کرام سے مرمومنات سے ہم تک پہنچا ہے, اور گھریلو زندگی کا حصہ مصطفیٰ کے ازواج مطہرات سے, مصطفیٰ کی پاکیزہ بیٹیوں سے ہم تک پہنچا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو سامنے رکھا تاکہ وہ دلیل رہنے کا ذہن جو گندگی پھیلانے کا ہے اس پر بھی ہمارا جواب سامنے آ جائے کہ ازواج مطہرات جو ایسے زائد ہیں اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. ذاتی غرض نہیں ہے اس کے پیچھے, مصطفیٰ کی تعلیم عورتوں تک پہنچنا یہ بھی غرض ہے. اور بیوگان کے لیے مصطفیٰ سہارا بھی قائم فرما دیے. اور ان میں جن سے نکاح ہوئے کچھ وہ بھی تھی کہ جن کے بارے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے بیوہ ہونے کے بعد ان کے خاندان والے ان کو مجبور کر کے کفر تک لے کر پہنچا دیں. میرے آقا نے ان سے نکاح فرما کر ان کی حفاظت فرما دی. تبلیغی مقصد کے لیے کیا, سماجی مقصد کے لیے مصطفیٰ نے کیا, ملک کے انتظام کے لیے مصطفیٰ نے کیا. آج بھی آپ کو معلوم ہمارے دیہاتوں میں بھی, مہاراشٹر میں بھی یہ بات ہے اور دیگر ریاستوں میں بھی ہے. اگر کوئی گاؤں کا داماد بن گیا تو لوگ عزت کرتے رہے, نہیں جی ہمارے گاؤں کا داماد ہے, ایسا نہیں بولے. بلکہ گاؤں میں تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا, ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھا تو پیسہ نہیں لیتے, ارے گاؤں کا داماد اچھا نہیں دکھتا اسی کا پیسہ, اگر لینا ہے تو اس کے سسرے سے لے لیں گے, مگر اس سے ایسا دیتے. ارے اپنے گاؤں کی بیٹی دیے تھی, وہ گاؤں والوں سے اختلاف بھی تو چھوڑ دیتے. پورا گاؤں اڑ جاتا گئے تو ارے اپنی بیٹی ان کے گاؤں میں لے سکے. تو داماد بننے کے بعد ایک رواداری کا آ جاتا. میرے آقا باز خبیروں کی شہزادیوں سے نکاح فرمایا تاکہ ان کی دشمنیوں کو ختم کرے. اسلام دشمنیاں بڑھ گئی تھی. میرے مصطفیٰ کے اس عقد نکاح کے بعد ان کی عداوتیں ختم ہوئی. ابو سفیان, حضرت ابو سفیان معلوم کفر میں کتنے سرغنے تھے. ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ مشرفہ اسلام ہوئی. انہوں نے نکاح بھی ایک مسلمان سے کیا. حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی, ان کے شوہر انتقال کر گئے, اب وہ بیوہ ہو گئی. اب حالت یہ ہے کہ والد کفر کے سرغنے بنے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ان پر جبر خاندان کا بڑھ نہ جائے. میرے آقا نے زوجیت کے شرف سے مشرف فرما کر ام المؤمنین کا اعزاز عطا کیا. اس کے بعد سے ابو سفیان کی نفرتوں کا سلسلہ کم ہوتا رہا. جب مکہ فتح ہو گیا تو ان کا دل بھی فتح ہو گیا. اسلام ہو گیا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان مشکل آسان, حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نقشبندی. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد بھی, کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ان کی مقدس بیویاں بیوہ ہو گئی. میرے آقا نے تعلیم دی, بیوگان کو بے سہارا مت چھوڑو, ان کے بچے یتیم ہو گئے, یوں ہی مت چھوڑو. خود عملاً بھی مصطفیٰ نے نکاح فرمایا اور اس کے ذریعے سے ان بیوگان کی حفاظت فرمائی, ان کے یتیم بچوں کی مصطفیٰ نے پرورش فرمائی. یہ حکمتیں رہی میرے مصطفیٰ نے. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وہ تنہا کم سن تھی, باقیرہ تھی, دوشیزہ تھی, ان سے بھی کیا مصطفیٰ نے فرمایا. اس کے پیچھے کئی حکمتوں میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے غیر معمولی ذہانت سے ان کو نوازا تھا. حبیب کا رب چاہتا تھا مصطفیٰ یہ شرف زوجی سے جب مشارف ہو جائے گی آپ کا دین کا بڑا حصہ ان سے محفوظ ہو جائے گا. آج اگر یہ بھی ذہین ہونے کی وجہ سے ہر بات کو, مزاج کو, منشے کو, فہم کلام کو سمجھ لیا کرتی تھی,
اور ایسا محفوظ کر لی تھی. پوچھیے ہمارے یہ علماء موجود ہیں, یہ اور سارے مولانا شمس الدین صاحب کی مثال دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علماء نہیں ہے, سارے علماء کے قرآن حدیث پڑھے ہوئے. پوچھیے گا ان حضرات سے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زوجہ مطہرہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام بڑے بڑے بعض مسائل حل نہیں کر سکتے تھے تو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ام المومنین کے دربار میں حاضری دینا چاہیے, یہ مسئلے کا حل ام المومنین ہی بتا سکتی ہے. صحابہ کہتے ہم تک جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ام المومنین کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو ان کی بارگاہ سے علم کی خیرات ہم کو ملتی. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے اسٹال کا علم ملتا تھا. یہ حکمت کی مصطفیٰ کی ابھی ذاتی غرض کے لیے نکالی فرمائے, اللہ کے حکم پر امت کی بہبود کے لیے کیے, امت کی حفاظت کے لیے کیے, شریعت کی پاسبانی کے لیے فرمایا. بہرحال میں اشارات کے انداز میں بولا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس پر بھی بولیں گے تو اور بہت سے جو ہے اس پر باتیں سامنے آ سکتی. میں نے سیرت النبی کے نام پر جو کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی میں نے اس عنوان پر مختصراً صحیح مگر بات لکھی ہے تاکہ دشمنوں کے اعتراض کا جواب ہمارے بچے شروع سے ہی پڑھ کے تیار رہے, تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا کی جائے تو بات کرنے کے موقف پہ رہے. ضرورت ہے کہ صحیح معلومات ہم سیکھیں اور تک صحیح معلومات پہنچائیں. حضرت سیدنا سامنے سلطان مشکل آسان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آپ کی ہماری حاضری رسمی نہ بن جائے بلکہ روحانی ہماری تربیت کی ہے. دنیا سے اٹھے تو محسوس کریں کہ واقعی حضرت نے ہماری جو ہے بیٹری کو چارج کر دیا. ہماری بیٹری اب لو ہو رہی تھی, قریب تھا کہ ڈر کھڑا جاتے, لیکن الحمدللہ چارج ہو گئی. انشاءاللہ پھر توانائی کے ساتھ ہم ہمت سے عبادت کریں, حوصلے کے ساتھ شریعت پر چلیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں, میری بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو اتحاد ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ملک کے باشندے ہونے کے ناطے, اولاد آدم ہونے کے ناطے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کفر اور اسلام دونوں کا معجون مرکب بنانا ہے. نہیں, اسلام واضح دین ہے, اس میں کسی طرح کا غلط ملت نہیں ہوگا. ادھر سے تھوڑا لیجیے, وہاں سے سر لیجیے, وہاں سے کان لیجیے, وہاں سے گھٹنا لیجیے, وہاں سے چہرہ لیجیے, وہاں سے ناک لیجیے, وہاں سے کان لیجیے, پھر ایک نیا جو مجسمہ بنائیے. نہیں صاحب, آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حبیب کو فطرہ دین دے دیے ہے. اور حبیب اس وقت بھی مکے کے کفار کو جبکہ دین اسلام کو حضور نے پیش کیا, مخالفت کے باوجود میرے آقا نے احسان فرمایا. کیا آپ بھول گئے مدینہ منورہ میرے آقا تشریف لائے, اہل مکہ کفر میں تھے, مگر جب غربت ان پر ڈیرا ڈال چکی تھی تو ابھی 500 اشرفیاں مکہ مکرمہ بھجواتے ہیں. یہ احسان سلوک کرنا اپنی جگہ ہے. اولیاء نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا. آج بھی ہم غیر مسلموں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, رواداری کرتے ہیں, لیکن اس کا غلط مطلب مت لیجیے گا. کہیں آپ جا کے پوجا پاٹ کرنے لگ جائیں گے, کہیں نہیں صاحب مل کے چلنا چاہیے, اولیاء کا مل کے چلنا. نہیں صاحب, ایسا نہیں ہے. پوجا مسلمان نہیں کر سکتا, مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے. سمجھے آپ, مندر میں جا کے آپ گھنٹہ نہیں لا سکتے صاحب. بس نالائق میں سمجھ رہے ہیں لوگ, اس وجہ سے میں کھولا. آج ہی جامع نظامیہ میں یہاں نکلا فتوا دے کے آیا. ایک لاسٹ فتوا جو لکھا وہ اسی عمر میں ایک شخص بول رہا ہے کہ بھائی اپنے ملک میں اپنے کیا کرنا معلوم, پوجا بھی کر لینا. یہ کیا ہے بھائی, یہ تو مودی بھی تم سے نہیں پوچھی. وزیر اعظم نے بھی نہیں کہا مسلمان میں آگے مدینہ پوجا کرو. اب تک تو میرے سامنے نہیں. وہ لوگ بھی ملک کے آئین میں ہم کو آزادی ہے مذہب پر چلنے. آپ اپنے ملک کے دستور کو پڑھیے, دستور کی دفعات میں ہے, آرٹیکلس میں ہے, کتنے ہمارے پلے سیکشن موجود ہیں, قانون کی دفعات موجود ہے. بھائی اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں, مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں, مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسجد اللہ کی عبادت پر کوئی رکاوٹ نہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں آپ, کوئی رکاوٹ نہیں. قرآن ترجمہ کرے, تفسیر کرے, کوئی رکاوٹ نہیں. ارے جب آپ کا دستور بھی آپ کو حق دے رہا, دین تو دیا ہی دیا, اس کے بعد آپ کون سے لبرل بننا چاہ رہے ہیں, خامہ کہتے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ نہ خدا ہی میرا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسی ہر دل عزیزی سے کوئی ملنے والا نہیں ہے. اس پر ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سید ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ لکھے, ایک صاحب ہر دل عزیز تھے, سب کو خوش کر کے چلنے کی پالیسی چلتی تھی. تو کیا کیے, ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر پہنچے تو دیکھیں کہ ایک کنارے پر ایک شخص ہے, دوسرے کنارے پر دوسرا شخص ہے. نہ اس کو تیرنے آتا نہ اس کو تیرنے آتا. اب انہوں وہ مجھے تو تیرنے آتا, دونوں کے ساتھ مدد کرنا چاہیے. ایک شخص کو پیٹ پہ بٹھا دیے, تیرتے تیرتے بیچ دریا میں گئے. اب دل میں خیال آیا, ارے اس کو وہ کونے تک پہنچا کے آیا تک وہ بیچارہ بولے گا, آزودہ ہو جائے گا, ارے میرے کو چھوڑ کے نہیں ہو, اس کو بیچ میں چھوڑ کے اس کو لانے کے لیے بیچ میں چھوڑ دیے. بولے ارے ہم برا سمجھیں گا, اس کو بھی کچھ کرنا نہ ہوئی. اس کے ساتھ چلے تو اس کے ساتھ ہی چلنا, اس کو چھوڑ کے اس کو لانے گئے. اس کو لانے کے بعد سوچے اس کو کونے تک پہنچا کے آئے تک وہ ناراض ہو جائے گا کہ بیچ دریا میں اس کو چھوڑ.
اب پہلے والے کو ڈوبتا ہوا دیکھے پتا نہیں کب ڈوب گیا پلٹ کے اس کے پاس آتے نہیں ڈوب گئے. ایسی ہردی عزیزی سے نہ اللہ ملنے والا ہے نہ ملا ملنے والا ہے. سمجھے نہ حکومت ملنے والی ہے نہ دولت ملنے والی ہے. تو حکومت کو بھی معلوم مسلمان اپنے دین پر رکھے کہ جامع میں ہم سے فتویٰ طلب کیا ہے کہ ملک کے آئین میں ہمارے لیے کیا کیا رعایت ہے ہم اس کے حساب سے مطالبہ برابر کی گستاخی رسول کی سزا اسلامی حکومت میں گردن زدنی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن غیر اسلامی ملک میں یا جمہوری ملک میں جو آئین کے اندر جو اس کے لیے سزا خطرناک سے خطرناک ہو سکتی ہے اس کا مطالبہ کیا جائے. قانون میں جو سزا ہے وہ سزا نافذ کی جائے. اگر سزا نہیں ہے تو پھر ہم ارباب اقتدار سے عدلیہ سے اپنے ملک کے باشندے ہونے کے ناطے مطالبہ کر سکتے ہیں سخت قرار واقعی سزا کا. تو سارے کے سارے لوگ بولے بالکل معقول بات ہے. ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ نہیں صاحب اپنے قانون کو بدل دو یہ بھی مطلب نہیں ہے. اور آپ اپنا جو ہے ملک کے اسلام کا قانون جمہوری ملک میں لا کے نافذ کرو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے چوری کوئی کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے مگر آپ کسی کو ہاتھ کاٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کتنے چوری کرنے والے کیسے ہو رہے ہاتھ کاٹو بھائی ہمارا چوری کیا ہمارے گھر کی مسجد میں سے بھی ہم چوری کر کے گیا تو آپ ہاتھ نہیں کروا رہے اس کا. زنا کی سزا کیا ہے شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا ہے. غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے مارنا ہے. شراب پیا تو 80 کوڑے مارنا ہے. آپ کبھی پوچھے شراب پیا 80 کوڑے مارو. معلوم ہے کہ یہ سزا جو حدود قصاص کا نفاذ دارالاسلامی میں ہوتا ہے. غیر اسلامی ملک میں جو جرائم کی سزائیں مقرر ہے اس میں آئین کے تحت اس کا مطالبہ کرنے کا ہر ملک کے باشندے کو حق ہے. مطالبہ امن کے ساتھ کریں گے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کے حق کے لیے آپ کو آگے بڑھو اجازت. آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کیا تو آپ عدالت کرو نہیں کرتے تو اپنے حق کے لیے آپ کو مطالبہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا امن کے ساتھ. یہ اسلام کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے لیے آگے بڑھیں. ملک میں بھی آئین حق حاصل ہے. تو بہرحال ایسے لبرل بننے کی کوشش نہ کیجیے کہ جس سے نہ دین ملے نہ جسے دنیا ملے. نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خسیرت دنیا والآخرہ ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کے مشن کا خلاصہ یہ کہ پکے مسلمان بن کر رہو. ملک کے لیے امن کے پیکر بن کر رہو. دیگر اقوام کے لیے بھی آپ سلامتی کا مظاہرہ کرنے والے بن کر رہو تاکہ آپ کے وجود سے امن و سلامتی کا پھیرا لہراتا رہے. نفرت و عداوت کا خاتمہ ہوتا رہے. اللہ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ الہ حضرت سیدنا شیخ علی صاحب سرکار اس کے آسان قدس اللہ حسین اور عزیز کے اس پل سے سراپا قدس کے موقع پر جو رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے اللہ ان اس برکت کا ہمیں بھی حصہ عطا فرما. ہمارے سیاہ اعمال کو اللہ اور روشن اعمال میں تبدیل فرما. دل کی سیاحوں کو ظاہر کر دے. ہمیں روشنی عطا فرما. عقیدے میں پختگی عطا فرما. عمل میں اے اللہ صالحیت عطا فرما. اخلاق میں حسن عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہ اسلام پر عمل کی توفیق کے ساتھ زندہ رہ. رفیق وقت آئے ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ جب تک تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں زندگی ہمارا مقدر رہے یا ارحم الراحمین تیرے وفادار بن کر تیرے محبوب کے وفادار بن کر جیے. اے اللہ کبھی بھی ہم کسی گستاخی کا ارتکاب کرنے نہ پائیں تو حفاظت فرما. ہماری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ بے دردی سے بچا. اے اللہ شہر قندھار میں شہر ناندیڑ میں اور پورے ریاست مہاراشٹر میں امن و سلامتی کا فراہم. پورے ملک ہند میں امن و سلامتی کا فراہم. اے اللہ ہم تصادم کا ماحول نہیں چاہتے تو کرم فرما دے. اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم مولا تیری بارگاہ میں منتظر ہیں کہ تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی شفاعت ہمارا نصیب بنا. بروز مشرق حبیب پاک کے دستے جود و صفا سے جام کوثر کی نصیب فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. خود کے عشق سے ہر پست کو غالب کر دے. دہلی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم فاطمہ اگر دعوت امرد کنی والقبول ونورست جامان علی رسول عزت خیل خاضہ جانے نقشبن دار دنیا عاقبت رحم الباب. وصلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.